أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم تربیتی نصاب میں اپنے نئے سبق حمزہ ساکنہ اور حروف قلقلہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ جیسا کہ بچوں، حمزہ ساکنہ کے بارے میں آپ کو جسم کی تختی میں بھی کچھ باتیں سمجھا چکی ہوں، لیکن آج ہم تفصیل سے حمزہ ساکنہ کو سمجھیں گے کہ حمزہ ساکنہ کون سی حمزہ ساکنہ کہلائے گی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ پیارے بچوں، جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، ٹھیک ہے بچوں، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو اس الف کو ہم حمزہ ہی پڑھتے ہیں۔ اب جب وہ الف، چاہے وہ الف کی شکل میں ہو، چاہے واو کی شکل میں ہو، چاہے یا کی شکل میں ہو، جب وہ ساکن ہوگا تو ہم اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، بات سمجھ میں آئی؟ کچھ اس طرح کہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جائے گی، حرکت کوئی سی بھی ہو، لیکن یہاں ہو رہی ہے بات ساکن کی، یعنی کہ اگر حمزہ ساکن ہو، چاہے وہ الف کے اوپر جزم ہو، چاہے واو کے اوپر جزم ہو، چاہے یا کے اوپر جزم ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس حمزہ کو ہم نے جھٹکا دے کر ہی پڑھنا ہے۔ میں آپ کو مشق کے ساتھ بھی سمجھاؤں گی اور اچھی طرح کوشش کروں گی کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، تاکہ آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں اور وقت کرتے وقت کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ دیکھیے بچوں، حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ کبھی الف، کبھی واو اور کبھی یا کی شکل میں ہوتا ہے۔ آئیے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے الف تا کے برابر میں، اور یہ اس کے اوپر جزم ہے یعنی ساکن ہے۔ الف کی شکل میں ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ تا حمزہ زبر تا۔ جھٹکا کیسے دیں گے؟ بہت ہلکے سے، معمولی سے۔ اب جھٹکے کا مطلب یہ مت لیں بچے کہ بہت زور سے جھٹکا دینا ہے، خود کو ہلانا ہے، ایسا کچھ نہیں بیٹا۔ بہت ہلکے سے، آرام سے آپ نے جھٹکا دینا ہے۔ تا حمزہ زبر تا، تا واو پیش تو، تا تو، نون زبر نا، تا تو نا، تا تون۔ بات سمجھ میں آئی بچوں آپ کو؟ یہ حمزہ ساکن ہے، اس کو ہم جھٹکا دے رہے ہیں۔ اب آپ کہو گے یہ بھی تو واو کی شکل میں ہے، اس پر بھی جزم ہے، تو نہیں، یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے بیٹا، یہ واو مدہ ہے۔ قواعد سارے ساتھ ساتھ سمجھانی ہوں، آپ نے یاد رکھنے، بھولنے نہیں ہیں۔ تا تونا، تا تون۔ ٹھیک ہے بچوں؟ قواعد سارے آپ نے یاد رکھنے ہیں، تاکہ جب ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کریں گے، ہم کو پڑھنے میں، تجوید کرنے میں آسانی ہو، اور ہمیں ہر بات کا پتہ ہو کہ یہاں پر کون کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، ہر لفظ پہ۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ کاف حمزہ زبر کا، نظر آ رہا ہے الف کے اوپر جزم ہے یعنی ساکن ہو رہی ہے، اس کو جھٹکا دیں گے کس طرح؟ کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کا سن، کا سا۔ رو حمزہ زبر رو، یا زیر یی، رو یی۔ وقف کریں گے تو یا کے مخرج پہ آواز کو روک دیں گے، رو یی۔ آگے وقف رو، رو۔ آگے چلیے، یہ دیکھیے واو کے اوپر حمزہ بنا ہے، پھر اس کے اوپر جزم آ رہا ہے۔ آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا، حمزہ کی 4 شکلیں ہیں، اور جب بھی وہ ساکن ہو تو ہم اس کو جھٹکا دیں گے۔ آئیے اس کو مشق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔
میم حمزہ پیش مو، میم حمزہ پیش مو، صاد زبر صو مو صو، دال زبر دا مو صودا، تا دو پیش تن مو صودا تن مو صودا، جیم حمزہ زیر جی، تا زبر تا جی تا جی جی تا جی۔ پیارے بچوں، آپ کو اچھی طرح حمزہ ساکن کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے کس طرح پڑھنا ہے اس کو، اور کس طرح جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، اور اس کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے۔ آئیے بچوں، میں آج آپ کو تفصیل سے حروف قلقلہ کے بارے میں بھی سمجھا دوں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ہم نے ان کو قلقلے کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، اور قوف، طا، با، جیم، دال، اور ان کا مجموعہ ہے قطب جد۔ ٹھیک ہے بیٹا، جب ان حروف کو ساکن ہوگا یعنی ان کے اوپر جزم ہوگا تو پڑھتے وقت ان کی آواز گیند کی طرح واپس لوٹے گی، اور اس آواز کے واپس لوٹنے کو ہم قلقلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آواز کے واپس آنے کو ہم نے قلقلہ کہتے ہیں۔ آئیے بچوں، مشق میں ہم اس کو پڑھ لیں کچھ۔ نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن، نق عن، نقع۔ ایسا نہیں کہ رواں میں پڑھیں گے تو وقت میں نہیں، رواں اور وقت دونوں حالتوں میں ہی ہم نے قلقلہ کر کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر ر، اقرا، اقرا، حمزہ قاف زیر اق، سین زیر سی، اقسی، میم پیش مو، اقسمو، اقسم، با طا زبر بط، شین زبر شا، بطشا، بطش۔ بچوں، پڑھنے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے قلقلہ حروف قلقلہ میں کس طرح ہو رہا ہے۔ دو آواز پلٹ کے واپس آ رہی ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم یہاں پر قلقلہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہوں گے جب ہی قلقلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے بچوں، نون طا پیش نطق، فا زبر فا نطفہ، تا دو زیر تن، نطفتن، نطفہ، حمزہ طا زیر ات، عین الف زبر ع، اطعا، میم دو پیش من، اطعام، اطعام، واو زبر وا، سین طا زبر صوت، وسط، نون زبر نا، وسطنا، وسطن، وسطن، حمزہ با زبر اب، قاف کڑا زبر قا، اب قا، اب قا، فا را زبر فر، غین با زبر غب، فرغب، فرغب، فا نون زبر فن، صاد زبر صا، فن، صاد با زبر صب، صاد کے پر زبر ہے، با کے پر جزم ہے، اور ہم رواں اور وقت دونوں صورتوں میں یہاں پہ قلقلہ کریں گے۔ صاد با زبر صب، فن صب، یہاں پر فا کو نون کے ساتھ ملا کر غنہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر صاد کو با کے ساتھ ملا کر قلقلہ کر رہے ہیں کچھ اس طرح۔ فن صب، فن صب، یا با پیش یب، دال دیر دی، یب دی، حمزہ پیش او، حمزہ کے اوپر پیش ہے، جب وقف کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گی، اور وقف کی صورت میں اس میں جھٹکا کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، یب دی او، یب دی او، آگے وقت یب دی، یب دی۔ ٹھیک ہے بچوں، وقت میں ہم قلقلہ کر رہے ہیں کیونکہ حمزہ ساکن وقت کی صورت میں ہو رہی ہے، رواں میں ہم حمزہ کو پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر بعد میں قلقلہ ہو رہا ہے، یب دی او، یب دی، حمزہ با زبر اب، واو الف زبر وا، اب وا، با دو زبر بن، اب وا بن، اب وا با،
پیارے بچوں، آج میں نے آپ کو حمزہ ساکنہ اور حروف قلقلہ کے بارے میں تفصیل سے سمجھایا کہ ہم نے کب کب اور کس طرح لفظوں میں جب حمزہ ساکنہ آ جائے یا حروف قلقلہ آ جائے تو ادائیگی کس طرح کرنی ہے، ہم نے مشق کے ساتھ پڑھا، سیکھا اور سمجھا۔ انشاءاللہ بچوں، کل ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ قرآن کو صحیح پڑھنا، ادائیگی کے ساتھ اس کے مخارج ادا کرنا عین ثواب ہے، اور ہم قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے ہر ادائیگی، ہر مخرج کو بہترین طریقے سے پڑھنا ہے اور تمام قواعد کو پورا کرنا ہے، کہیں بھی کسی بھی قاعدے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل بچوں ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔